جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدہ کرنے کو بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے، کہ جس دن انسان کا وجود ہڈیوں تک ننگا کر دیا جائے گا، یعنی جب انسان کے اندرونی خیالات، احساسات اور محرکات بے نقاب ہوں گے، اپنی تمام برہنگی میں ظاہر کیا جائے گا، یعنی کسی چیز کے طور پر ناقابل دفاع اور روحانی طور پر تباہ کن، تو وہ وقت جب حقیقت ظاہر ہو جائے اور انہیں سجدے کی دعوت دی جائے گی کہ اپنے فرض شدہ وجود کے عدم وجود ہونے کا اعتراف کرو، تو ایسا کرنے سے قاصر ہوں گے۔ کیوں قاصر ہوں گے؟ کیوں لاچار ہوں گے؟ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور وہ پہلے دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، حالانکہ وہ صحیح سالم ہوتے تھے۔ اب وہ اس لیے قاصر ہیں کیونکہ اب وہ وجود موجود نہیں جس میں دنیا کے اندر موجود تھے جب وہاں اذان ہوتی تھی، سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو تم جسم کی ضروریات، جسم کی اہمیت، جسم کی مصروفیات کو اہمیت دیتے رہے، جبکہ سجدے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے اس وقتی فرض شدہ وجود کے عدم موجود ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے حقیقی مالک کے سامنے جھک جانا، اس کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم تسلیم نہ کرنا، اپنی میں کو جھکا دینا۔ یہ موقع دنیا میں دیا گیا ہے کہ جب تک صحیح سالم ہو، یعنی اس حال میں ہو، آزمائش کے میدان میں ہو، جب سجدے کے لیے بلائے جاؤ تو حاضر ہو، جب نیک عمل کے لیے موقع ہو تو کرو، جو حاضر نہیں ہوئے تو یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا، اے میرے رب مجھے پھر بھیج دے تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کر لوں۔ ہرگز نہیں، ایک ہی بات ہے جسے یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو موت کے وقت دیکھے گا کہ یہ وجود جس کے لیے سب کرتے رہے، اسے خدا سمجھتے رہے، اب یہ جدا ہو رہا ہے، اور یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس کے بغیر کوئی عمل ہونا ممکن نہیں، عمل تو اس کے ساتھ تھا۔ تو اب کہیں گے، یا اللہ واپس بھیج دے، اتار دے اس وجود میں دوبارہ، تاکہ اب ہم وہ کام کریں جس کا تو نے حکم دیا تھا۔ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، تم اس وجود میں داخل ہونے کے بعد وہی کام کرو گے جو آج تک کرتے رہے، تو پھر اب تم اور تمہارے وجود کے درمیان قیامت تک جدائی پڑ چکی ہے، پردہ پڑ گیا ہے۔ جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو ان جسموں میں لوٹائے جاؤ گے، اور پھر حساب ہوگا اعمال کا جو ان جسموں کے ساتھ مل کر کرتے رہے۔ تو جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدہ کرنے کو بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں ہماری آیتیں نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم انہیں جھٹلاتے تھے جس طرح آج سنائی جا رہی ہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ ہم اس جسم کو، اس دنیا کو، اس وقتی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا قیام سمجھ بیٹھے تھے۔ اے رب ہمارے، ہمیں اس سے نکال دے، اگر پھر کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ ہمیں ایک موقع پھر دے دے جیسے تو نے پہلے دیا تھا۔ تو ہرگز نہیں، ایک ہی بات ہے جسے یہ کہہ رہا ہے، وہ بات جب ہم نے کہا تھا کہ تم سب اترو، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ایک وقت معین تک۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے تھے، پھر اس کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، بس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی دوزخی ہوں گے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تب ہی تمہیں سمجھایا تھا کہ یہ جسم مہلت کے لیے ہے، آزمائش کے لیے ہے۔ ہم نے تب تمہاری توبہ قبول کی تھی، لیکن اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے، اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اے رب ہمارے، ہمیں اس سے نکال دے، اگر پھر کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ تو اللہ فرمائے گا، اس میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے نہ بولو، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ان کے لیے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ اس کی طرف سے بدلہ لیا جائے گا۔
اور نہ ان کی مدد کی جائے گی تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔